بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین اما بعد یہ محاضرہ آج کا سید قطب کے بارے میں ہوگا. بس ایک ان کی زندگی پر ان کی زندگی کا ایک احاطہ مختصر طور پر ان کو جس طرح سے اخوانی اور تحریکی جو ہے پہاڑ بنا کے پیش کرتے ہیں اور شہید اور کیا کیا کہتے ہیں، تو ہم خلاصے کے طور پر بتا دیتے ہیں، تفصیل بعد میں آتی رہے گی. سید قطب کی پیدائش 1906 میں ہوئی ہے. 1933 میں دارالعلوم کالج سے انہوں نے ایجوکیشنل ٹیچر سرٹیفکیٹ حاصل کیا ہے، یعنی جس کو معلم تربوی بولتے ہیں عربی میں، جس میں شرعی علوم شامل نہیں ہوتے ہیں. یعنی 27 سال کی عمر میں شرعی علوم انہوں نے حاصل نہیں کیا تھا، بلکہ ادبی اور ثقافتی علوم میں ماسٹر کی ڈگری حاصل کی تھی. 1934 میں جب ان کی عمر 29 سال کی ہو گئی، اپنے ادب کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے ایک مقالہ لکھا، انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا الشواطئ العاریہ، یعنی ننگی ساحل کے نام سے، جس میں ننگے پن اور بے حیائی کی طرف انہوں نے دعوت دی. 39 سال کی عمر میں یعنی 1943 کے اندر انہوں نے ایک مضمون لکھا لماذا صرت ماسونیا کے نام سے، یعنی میں ماسونی کیوں بنا. یہ یہودیوں کی ایک شیطانی خفیہ جماعت ہے ماسونیت. گویا یہ پہلے جب یہ ادیب بنے، پڑھ کر کے جب فارغ ہوئے تو ادب کے اندر انہوں نے شاعری کی کوشش کی اور اس میں کافی حد تک جو ہے ننگا پن انہوں نے دکھایا تاکہ اس کے ذریعے سے یہ مشہور ہوں. پھر اس کے بعد انہوں نے معصومیت اختیار کر لی اور باقاعدہ ایک تاج مجلہ کے اندر انہوں نے مضمون لکھا لماذا صرت معصونین، اور اس میں وجہ انہوں نے بتائی کہ میں معصونی کیوں ہوا. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ شیطانی خفیہ ایجنسی ہے، ایک تنظیم ہے یہودیوں کی، اس کے اندر یہ شامل ہوئے. اب دیکھیے 42 سال کی عمر میں 1948 کے اندر یہ امریکہ گئے اپنی تعلیم کو مزید پختہ کرنے کے لیے. کون سی تعلیم ان کی تھی؟ وہی ادب اور شعر و شاعری وغیرہ اور دوسری چیزیں. مگر وہاں امریکہ میں جا کر کے یہ CIA جو وہاں کی خفیہ ایجنسی ہے، ان کے ساتھ جا کر کے یہ ٹریلنگ لیتے رہے اور ان کے ساتھ کام کیا انہوں نے. 2 سال کے بعد یعنی 1950 میں یہ واپس مصر آ گئے. 48 سال کی عمر میں یعنی 54 کے اندر یہ اخوانی جماعت کے اندر شامل ہوتے ہیں. اس سے پہلے یعنی 48 سال تک یہ جماعت کے اندر شامل نہیں ہوتی، اخوانیت کے اندر یہ نہیں جاتے ہیں، اس سے دور رہتے ہیں. اچانک یہ جب امریکہ سے آتے ہیں 1954 کے اندر، اس وقت ان کی عمر 48 سال ہو جاتی ہے، اس وقت یہ جماعت کے اندر شامل ہوتے ہیں. 1956 کے اندر مختلف دہشت گردی سمیت کئی جرائم میں ملوث ہونے کی وجہ سے ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. پھر 8 سال تک یعنی 1964 تک یہ جیل میں رہتے ہیں. اس وقت ان کی عمر 58 سال تک پہنچ جاتی ہے. 64 کے اندر ایک سرکاری عام معافی کے تحت جیل سے ان کو رہا کر دیا جاتا ہے. پھر دوبارہ 65 میں دیگر بھیانک دہشت گردی اور غداری کے جرائم میں ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. دراصل انہوں نے 65 کے اندر ایک تنظیم بنائی تھی، خفیہ تنظیم، فدائی مسلح تنظیم بنائی تھی، جس کا نام ہی تھا تنظیم 65، یعنی 65 تنظیم کر کے نام ہی تھا ان کا. اس کے اندر یہ نوجوانوں کو بھرتی کرتے تھے، ان کو دہشت گردی پر ابھارتے تھے اور ملک کے خلاف، فوج کے خلاف، پولیس محکمہ کے خلاف جو سرکاری محکمے ہوتے تھے ان پر بمباری کرنے کے لیے، ان پر گولہ پھینکنے کے لیے، ان سب کی جو ہے وہ ٹریننگ دیتے تھے اور اس کا نام انہوں نے تنظیم 65 رکھا ہوا تھا. تو اس کے بہت سارے انہوں نے جرائم کیے اور 65 کے اندر کئی ایک جو ہے پل کو انہوں نے ان کی اس تنظیم کے ذریعے سے گرائی اور کئی محکموں میں گولے پھینکے گئے. تو یہ پکڑے گئے اور پھر ان کو جیل میں ڈال دیا گیا. پھر 1966 میں
انہوں نے بھری عدالت کے اندر اپنے جرم کا اعتراف کیا باقاعدہ، اور جب پوچھا گیا کہ قناطر جو پل تھا بڑا سا، وہاں جو اتنا بڑا جو ہے بھیانک بم دھماکہ کیا گیا، اس دھماکے کے بارے میں کیا کہے، تو کہا وہ تو ایک معمولی چیز ہے، ہم تو جو ہے اس سے بڑا ٹارگٹ رکھتے تھے، یعنی حکومت ہی کو ختم کرنا چاہتے تھے یہ۔ اس وقت ان کو پھانسی دے دی گئی اعتراف جرم میں۔ ان کی عمر جو ہے اس وقت 59 سال کی تھی۔ سوال یہ ہے کہ سید قطب نے شرعی علوم کب اور کس طرح حاصل کیا؟ پھر ایسے مجرم شخص کو دین کا پہاڑ بنا کر کیوں پیش کیا جاتا ہے؟ اگر غور سے سید قطب کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلے گا کہ بندہ ہر میدان میں فیل ہوتا نظر آیا ہے۔ ابتدا میں شاعر بننا چاہتا تھا مگر فیل ہو گیا اور شاعری کے میدان کو چھوڑ دیا، گرچہ اس میں بہت کافی ننگے پن کی طرف گئے۔ پھر ناول نگاری کا راستہ پکڑا اور خوب گندی ناولیں انہوں نے لکھی تاکہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر سکیں، مگر اس میں بھی فیل ہوئے۔ پھر تنقید نگاری کا میدان پکڑا اور اس وقت کے بڑے ادیب عباس لقات کی قربت حاصل کی، مگر انہوں نے ان پر کوئی توجہ نہیں کی، اس طرح اس میدان میں بھی فیل ہو گئے۔ پھر ان سارے علمی میدان کو چھوڑ کر سیاست کا راستہ پکڑا اور وزارت داخلہ میں بطور کاتب کے ان کو رکھ لیا گیا، یعنی منشی کے، مگر بندہ ناموری کے لیے جمال عبد الناصر سے وزیر تعلیم کے لیے درخواست لکھی کہ مجھے وزیر تعلیم بنا دیا جائے، جیسے طاہر حسین کو بنایا گیا تھا، مگر یہ درخواست ان کی رد کر دی گئی۔ اس طرح بندے نے مایوس ہو کر تشدد کا راستہ پکڑا اور اخوانی جماعت میں شمولیت اختیار کی اور تشدد کے ذریعے حکومت کو ختم کرنے کا پلان بنایا۔ اس کے لیے باقاعدہ تنظیم 65 کے نام سے فدائی مسلح جماعت بنائی اور بالآخر بندہ 65 ہی میں گرفتار ہو کر 66 میں اپنے انجام کو پہنچ گیا۔